آپ کے سامنے انتہائی ضروری بات کرنے لگا ہوں. میں نے آپ کے سامنے سید الساجدین کے ایک فرمان کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں آپ کے چوتھے امام نے زمانے غیبت میں جینے کی عظمت بھی بیان کی اور آپ کی ذمہ داریاں بھی بیان فرمائی ہیں بڑی توجہ کے ساتھ. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یعنی خدا کی ذات مجھے اور آپ کو کسی باقی 11 اماموں کا زمانہ امامت دے سکتا تھا، جو خدا ہمیں اس دور میں بھیج سکتا ہے وہ مولا کائنات کے زمانے میں بھی بھیج سکتا تھا. وہ خدا میں سید الشہداء کے زمانے میں بھیج سکتا تھا، امام سجاد علیہ السلام کا زمانہ امامت دے سکتا تھا. لیکن اللہ کی ذات کا بہت بڑا احسان ہے، خالق نے تجھے وہ زمانہ عطا فرمایا جس زمانے میں ہونے کی امام صادق تمنا کرتے ہیں. بندے نے پوچھا تھا مولا حل انت صاحب الامر، مولا کیا صاحب الامر آپ ہے؟ فرمایا میں نہیں ہوں. مولا کون ہے؟ سرکار نے فرمایا اس کی ولادت باسعادت ان قریب ہوگی. پھر بلکہ عجیب ہے، اس سے بڑا جملہ کہوں، بڑا جملہ اس سے میں نے کل روایت میں پڑھا. کل میں نے زہر پنڈی شہر کے اندر کل میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پر میرا ٹاپک امام صادق علیہ السلام تھا اور امام صادق علیہ السلام کی زبان سے امام زمان کا ذکر ہوا. میں نے جملہ پڑھا جو میرے لیے بھی نیا تھا. امام صادق کے اصحاب کہتے ہیں حضرت کے گھر آئے، امام علیہ السلام کے سر پہ امامہ نہیں تھا، گریبان چاک تھا، اسنی الٹی ہوئی تھی. توجہ میری طرف. حضرت ایسے رو رہے تھے جیسے وہ ماں روتی ہے جس کا جوان بچہ مر جائے. میں نے کہا مولا خیر ہے؟ توجہ میری طرف. میں نے کہا مولا خیر ہے؟ فرماتے تھے سیدی سیدی او میرا سردار، او میرا سردار، ان غیبتک قد اخذت رقادی. رو کر کہہ رہے تھے میرا بیٹا مہدی تیری غیبت کے دکھ نے میری رات کی نیندیں ختم کر دی ہیں. تیری غیبت کے دکھ نے میری رات کی نیندیں. آج ہم دیکھیں نا، یہ جو اس زمانے کے اندر ہونا اس کی تمنا امام صادق نے کی ہے. اور امام کے اصحاب پریشان تھے. زرارہ بن نعیم یہ چھٹے امام کا صحابی ہے، لیکن سوال کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا مولا اگر میں مہدی کے زمانہ امامت میں ہوا تو مولا بتائیے کہ مجھے اپنا دین بچانے کے لیے کرنا کیا چاہیے. مولا کیسی دعا بتائیے ایسا نہ ہو ادھر غیبت ختم ہو میں آپ کے بیٹے کے دشمنوں کی صف میں پہنچ جاؤں. سرکار نے فرمایا یہ دعا پڑھا کر، اللہ معرف فی نفسک فنک، اللہ معرف فی نفسک فنک لم تعرف فی نفسک لمعرف نبیک، وآخر تک جو دعائیں معرفت ہے یہ پڑھا کر. امام علیہ السلام روتے ہیں. امام صادق علیہ السلام فرمائے تیری مجھ سے بستر چھین لیا میرے بیٹے کی غیبت کے دکھ نے، آنکھوں سے نیند چھین لی. پھر جملہ فرمایا لو ادرکتو، کاش اللہ میں جعفر صادق کو اس زمانے میں دنیا میں بھیجتا جو مہدی کی امامت کا زمانہ. میں پھر کہنے لگوں ایک جملہ، جس زمانے میں ہونے کی امام صادق کو حسرت تھی خالق نے تجھے وہ زمانہ عطا فرمایا. تھوڑا تھوڑا بولو، لنگر دا خمار لا دیو. اے بولنا ایک نقصان ہوئے گا، نقصان اپنا کر لو. نقصان یہ کہ زبان کے گناہ بخشے جائیں گے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی علیہ السلام. اللہم صلی اللہ محمد محمد وعلی. اب یہاں پر آپ کے چوتھے امام فرماتے ہیں اہل زمان غیبتی لفظ من اہل کل زمان. فرمائے جو بندے میرے 12ویں کی زمانہ امامت میں شیعہ جو ریت امام زمان بنیں گے، فرمائے وہ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہے. یعنی آپ کا رتبہ سید الشہداء کے لوگوں دور کے لوگوں سے افضل، آپ کا رتبہ پاک پیغمبر کے زمانے کے لوگوں سے افضل. وہ چھٹے امام نے کمال کر دیا. فرمایا اس دور میں عمل مشکل بھی ہو جائے گا، قیمتی بھی ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے ابھی زیدی صاحب بھی پڑھ رہے تھے نا، جو چیز شارٹ ہوتی ہے نا مارکیٹ میں اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. اب یہ جو ہمارے دکاندار بھائی سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں، کوئی خبر پھیل جائے نا، ایک بیماری آ رہی ہے جس کے لیے ڈسپرین کی ضرورت ہے، جو میڈیکل سٹور والے ڈسپرین چھپا دیتے ہیں، وہ پھر مہنگے داموں ڈسپرین بیچ کر بلیک میں
मार्केट में ज्यादा नहीं लेकर आते, छोटी छोटी निकालते हैं, वो जो 100 रुपए का पत्ता 1000 रुपए में बेचकर फिर उम्रा करने चले जाते। समझिए गल कोई नहीं है, थोड़ा थोड़ा सिर हिलाओ यार, सिर हिलाना ही इबादत है। फिर उम्रा करने चले जाते हैं। उसकी वजह यह कि ये मार्केट का असूल है, जो चीज नायाब हो उसकी प्राइस ज्यादा होती है, जो चीज नायाब हो उसकी कीमत ज्यादा होती है। तेरे सादिक इमाम ने फरमाया मेरे मादी की गैबत के जमाने में दीन पे अमल करना इतना मुश्किल हो जाएगा, बेदीनी की तरफ जाना आसान हो जाएगा। फरमाया जब कोई मादी की इमामत पर अकीदा रखने वाला घर में एक रकत नमाज पढ़ेगा, उसे जाफर सादिक के पीछे पड़ी हुई 25 बाजमात नमाजों का सवाब मिले। या अली रसूल, ये इतना कीमती जमाना जो खुदा ने मुझे तुझे अता फरमाया। नबी ने फरमाया सयाती जमान सयाती कौमन, एक ऐसी कौम आएगी जो चकोड़ा में सोकर मजलिस सुनेगी, लेकिन इज़ा अमिला रजुलुन वाहिदुम मिनहुम, जब मैं उनमें से कोई एक बंदा एक नेक काम करेगा, यादिलु 50 मिनकुम, फरमाया मेरे सलमान जैसे बामार्फत असहाब 50 दफा जब वो अमल करेंगे तो फिर सवाब बराबर हो। जो आपने ज़ोरैन पढ़ी है 5 नंबर की ज़माने हुजूर में हजरत सलमान ये नमाज 50 दफा पढ़ेंगे तो फिर सवाब बराबर होगा। ये दौर बड़ा और कीमती दौर है। इमाम ज़मान की रैयत होने पर खुदा का शुक्र अदा कर। इमाम सादिक को इमाम ज़मान की रैयत होने का शौक अगर तवज्जो में बैठा है ना, सैयद शुहदा को बंदे ने कहा था मौला हल अंतल महदी, क्या आप महदी? फरमाया नहीं मैं नहीं। फिर कहा मौला हल वलिदल महदी, क्या आप महदी की विलादत होगी? फरमाया ला अभी नहीं, सोफा यूलद, एक जमाना आएगा उसकी विलादत बासादत हो जाएगी। उसके बाद फरमाया लो अदरकतु लखदिमतु अय्याम हयाती, फरमाया काश मैं हुसैन उस जमाने में दुनिया में होता जो मेरे बेटे मादी की इमामत का दौर है, फरमाया मैं खादिम बनकर उसकी जिंदगी गुजार देता। इमाम हुसैन जिसका खादिम बनने की तमन्ना करी उसे इमाम ज़मान कहते हैं। समझ आ रही कौन नहीं आ रही मेरी? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अज्जल। फरमाया उसके दौर के शिया हर दौर के लोगों से अफजल। अब सवाल ये पैदा होता है क्या इस दौर के सारे शिया अफजल है? फरमाया नहीं। चौथे इमाम ने 4 औसाफ बयान किए। शरी जानते मेरे वालिद साहब कैप्टन अब्दुल मजीद मरूम, वो कहते थे पुत्र मजलिस इन पढ़ी कर, हर बंदा सोचण ते मजबूर हो जाए, समझते नहीं, समझते मजबूर नहीं होना, सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये 4 औसाफ मेरे अंदर हैं। या मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर रहा हूं। सरकार ने फरमाया अल मुंतजरीन अल अमरे, बल्कि इससे पहले पढ़ो, फरमाया अल काइलीन बे इमामती, फरमाया ये मौलवी फजलुर रहमान के बारे में ये पैकेज नहीं है, जमात इस्लामी वालों के बारे में ये पैकेज नहीं है। फरमाया वो अफजल है अल काइलीन बे इमामती, जो 12वें की इमामत का कायल है। 12वें की इमामत का, अलबत्ता कायल होने का मतलब जबान से कहना नहीं, ना ना ना, जबान से कहना नहीं। फिर कहता हूं कायल होने का मतलब जबान से कहना नहीं है। 11वें इमाम ने फरमाया कि इमामत का कायल होते कैसे है? फरमाया मन सब्बतहु बिल कौल बे इमामती, फरमाया इमामत के कायल होने का मतलब है तेरा दिल मुतमिन हो हम लावारस नहीं है। कभी आपके खिलाफ बिल आते हैं, कभी नोटिफिकेशन आते हैं, कभी बॉर्डर बंद कर दिए जाते हैं, फरमाया अपनी जिम्मेदारी अदा कर, लेकिन टेंशन नहीं लेनी अब हमारा क्या बनेगा, अब हम करबला कैसे जाएंगे, अब हम आजादारी कैसे करेंगे। फरमाया 12वें की इमामत के कायल होने का मतलब है तू दुनिया को कह दे जितने मकर करने हैं कर लो, ना आजादारी मिटा सकते हो ना अरबाइन को रोक सकते हो, क्योंकि जिस कौम को तुम रोकना चाहते हो ये लावारिस नहीं है, इसका वारिस पर्दा ग़ैबत में मौजूद है। दिल अपना मुतमईन रख।
ہاتھ پیر پھول نہ جان ہن کی بنے گا ساڈا ہو جو بدے ایک آدھے فیار ہو جائے کہتے کہ ہن کی بنے گا وہ چھوڑ دے مذہب چھوڑ دے معصوم نے فرمایا المومن القوی خیر من المومن الضعیف فرمایا اللہ کو بھی طاقتور مومن اچھا لگتا کمزور نہیں اچھا لگتا وہ جائے کسی اور مذہب میں چلا جائے جس بندے کی وہ اندر پسلی نہیں ہے چھوڑے یہ غیبت کا تو دور ہی اس لیے فرمایا لے تمہا سننا اتنے سخت امتحان سے شیعہ گزریں گے کھوٹا الگ ہو جائے گا کھرا الگ ہو جائے گا امامت پر عقیدہ مضبوط آپ لوارث نہیں ہو بندے پنویں امام سے پوچھا تھا مولا وہ امام جو آنکھوں سے سامنے نظر ہی نہ آئے البتہ امام آنکھوں سے نظر آتے ہیں لیکن ہم انہیں پہچانتے نہیں ہیں جیسے مطلب ہے ایک ہمارے اپنے محلے میں ادھر سوسائٹی میں ایک گھر میں نیاز تھی تو وہاں پر میں بغیر یونیفارم کے وہاں پر گیا نیاز کھانے کے لیے 22 رجب کی تو وہاں کچھ مؤمنین آئے ہوئے تھے ان کو کافی دیر بعد سمجھ آئی کہ میں مولانا نصیر حیدر ہوں وہ مجھے دیکھ رہے تھے لیکن چونکہ یونیفارم نہیں تھی پہچان نہیں رہے تھے ان کہ نہیں ہم نے آپ کو وردی کے بغیر دیکھا ہی نہیں اس لیے پہچان نہیں سکے دیکھا لیکن پہچانا نہیں امام زمان ہمارے درمیان ہی ہے ہو سکتا ہے اس مجلس میں بھی آئے ہوئے ہو جی البتہ ہر مجلس میں آتے نہیں ہیں بیٹھے ہو ٹر گئے ہو امام زمانہ ہر مجلس میں آتے نہیں ہیں جو خلوص ہوتا ہے وہاں آتے ہیں پیٹوں والی مجلس میں امام زمان نے آ کر کیا کرنا ڈرامے بازوں کی مجلسوں میں امام زمان نے آ کر کیا کرنا وہ امام زمان یہ آیت اللہ دی بار العلوم نجف کے بہت بڑے عالم ہیں ابھی زوار سے خیر سے انشاءاللہ زیارات پہ جا رہے ہیں میری طرف سے بھی وہ حاضری دیں گے جو ہے نا آیت اللہ سید ماضی بار العلوم کی قبر ہے جب وادی السلام جائیں تو حضرت کے حرم سے نکلتے ہی لیفٹ سائڈ پر مقبرہ ہے پورا وہ آل بار العلوم کا وہاں پر وہ جو آیت اللہ دی بار العلوم ہے ان کو پتہ چلا تھا کہ امام زمان ہلا کے ایک دکاندار کی دکان پر باقاعدگی سے آتے ہیں وہ وہاں چلے گئے زمانے کا مجتہد اس چھوٹے سے دکاندار کی دکان پہ چلا گیا جا کر پوچھا کہ میں نے سنا تیرے پاس امام زمانہ کی آمد اس نے کہا کہ بلاتے ہیں اس نے کہا تیرے اندر خاص بات مجھے تو نظر کوئی نہیں آئی نہ تو تسبیحاں زیادہ پڑھتا ہے نہ ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے یہ تیرے اندر خاص بات کیا ہے کہ یوسف فیضارات تیرے گھر میں آتے ہیں اس نے کہا قبلہ میرے گھر میں ایک ہی خاص بات ہے میں اپنے گھر میں لقمہ حرام داخل نہیں ہونے دیتا گل سراں دے اتوں گزر گئی میں اپنے گھر میں لقمہ حرام نہیں داخل ہونے دیتا بہرحال علی خدمت میں عرض کروں گا کہ امام زمان پر آپ پوچھا کہ آپ کے پانچویں امام سے مولا ہم اپنے 12ویں کا وجود ثابت کیسے کریں گے انجینئر جیل میڈیا سے بندے کا منہ کیسے بند کریں گے فرمایا خاصم اگر اپنا دل پکا کرنا ہے تمہارا وارث موجود ہے سرکار نے فرمایا خاصم بسورۃ القدر فرمایا ان انزلنا پڑھتا جا 12ویں کا وجود منواتا جا مولا کیسے فرمایا اس کی آخری ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن رب من کل امر فرمایا جب شب قدر آتی ہے ملائکہ روح الامین زمین پر آتے ہیں فرمایا ہمارے نانا کی زندگی میں ہمارے نانا پر آتے تھے ہمارے نانا دنیا سے چلے گئے قیامت تک رمضان بھی آئے گا شب قدر بھی آئے گی اور قرآن کہتا ہے ملائکہ بھی آئیں گے فرمایا ہر سال ہمارے نانا کے بعد شب قدر میں ملائکہ کا زمین پہ آنا بتاتا ہے کوئی نبی کا وارث موجود ہے اللہم صلی اللہ محمد لہذا پہلا فرمایا القائین بامامت اس کی امامت پر عقیدہ پکا صابری صاحب آپ کے پاس امام جمعہ ہے اس کے علاوہ علماء کرام تشریف لاتے رہتے ہیں میں اب درخواست کرتا ہوں آپ علماء کرام کے پاس بیٹھا کریں عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے آپ قریت اللہ سیستانی کہتے ہیں امام زمان نے تو میں ہی کہہ دیتا ہوں امام زمان یہ دلیل نہیں ہے میری پھر درخواست سنیے گا آپ نے یہ باتیں علماء کرام کے کھاتے میں ڈالی ہوئی ہیں مولوی صاحب جانے دلیلیں جانے نہیں آپ کے واجبات میں شامل ہے بنیادی عقائد پر ایک دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے جس سے آپ کا دل مطمئن ہو کو سمجھ آئی کوئی نہیں آئے
لنگر دا خمار تھوڑا تھوڑا اترا ہے، زیادہ نہیں اترا، ٹھیک ہے؟ آپ کا دل مطمئن ہو، آپ علماء کرام کے پاس بیٹھیے، یہ بڑی نیٹ اینڈ کلین دلیل ہے۔ میں کل پڑھ رہا تھا، کل میں امام صادق میرا موضوع تھا پنڈی میں نے کل پڑھا، یہ جب شام سے ایک بندہ آیا تھا نا امام صادق سے مناظرہ کرنے کے لیے، سرکار نے شام میں اپنے حکم کو بلوایا، تو ہشام جو ہے اس نے اس سے پوچھا تھا تو جو امام صادق کو امام نہیں مانتا، بتا اگر آج ہمارے درمیان اختلاف ہو جائے، اختلاف دور کون کرے؟ اس نے کہا قرآن و سنت۔ کہا اگر قرآن و سنت اختلاف دور کرنے کے لیے کافی ہے تو شام سے ہمارے ساتھ لڑنے کیوں آیا ہے؟ کل سمجھ چاہیے کوئی نہیں، یعنی کہا تیرا مذہب اور ہے، ہمارا مذہب اور ہے، اختلاف کا ہونا بتاتا ہے، خالی قرآن و سنت کافی نہیں ہے۔ کہا ہشام پھر تو بتا کون اختلاف کو دور کرے گا؟ کہا حاصل جالس و امامنا، یہ نبی کا بیٹا جو ہمارے سامنے بیٹھا ہے یہ امت کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کس کے پاس اللہ کا دیا ہوا عہدہ ہے؟ سرکار نے فرمایا میرے قریب آ، فرمایا میں تجھے بتاتا ہوں تو فلاں دن گھر سے اتنے بجے چلا، رستے میں فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، اور یہ اتنے دھکے کھا کر تو میری بارگاہ میں پہنچا۔ کہا اشہد انک حجت اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ ہی زمین پر حجت خدا ہے۔ ایک ساتھ مرادی دلیل ہے بھئی، جس خدا نے نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، اس سے ہمارے اختلاف کو بھی تو حل کرنا چاہیے تھا۔ ہم تو نماز میں ہی ایک نہیں ہیں، ہاتھ کھول کر بھی نماز ہے، ناف سے نیچے نماز ہے، ناف سے اوپر نماز ہے، سینے پر بھی نماز ہے۔ گل سمجھنے چاہیے کوئی نہیں آئی۔ یہ اختلاف دور کرنے کا خدا نے انتظام کیا یا نہ کیا؟ بس میں تنگ نہ کروں آپ علماء کرام کے پاس بیٹھے، دلیل لے علماء کرام سے، دل مطمئن کرنے کے امام زمان موجود۔ پھر سرکار نے فرمایا المنتظرین لامر، فرمایا دوسری خاص بات یہ ہے وہ 12ویں کے ظہور کے منتظر ہوگے۔ انتظار کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ میرے محترم ہے، انتہائی واجب الاحترام ہے، ان کو انتظار ہے۔ صبح نے ایک ٹیلی فون کروایا بھائی امداد حسین کے ذریعے، بھائی آپ کتنے بجے پڑھنا چاہتے ہیں، کھانا کتنے بجے کھائیں گے؟ یہ جو شیڈول جب تک سیٹ نہ ہوا، ان کا پریشان اور بے قرار رہنا بتاتا ہے کہ یہ منتظر ہے۔ افسر حیدری صاحب میرے خلے آ رہے ہیں، افسر حیدری صاحب آ رہے ہیں۔ اچھا اگر فرض کرو ابھی میں پڑھ رہا ہوں، میرے بعد شاہ جی میری شاگرد رشید ہے، یہ پڑھتے ہیں، یہ آدھا پڑھ چکتے ہیں، ٹائم قریب حیدری صاحب نہیں پہنچے، مثال دے رہا ہوں، افسر حیدری صاحب فرض کرو نہیں پہنچتے، اب یہ پریشان ہو جائیں گے، ٹیلی فون ملیں گے، ٹیلی فون ملے گا نہیں۔ وہ بے قراری جو ہے نا، یہ بتاتی ہے انہیں حیدری صاحب کا انتظار ہے۔ فرمایا اگر تو نے میرے بیٹے کا انتظار ہے، تو نے بھی اس کے لیے بے قرار ہونا چاہیے۔ ہم بے قرار ہی کوئی نہیں، کیوں نہیں ہے بے قرار؟ اے چھوٹا بچہ، یہ بچہ اگر اللہ نے کرے مس پلیس ہو جائے، تڑپیں گے ماں باپ، کیوں؟ ذکر بچے سے پیار ہے۔ آپ کا چھوٹا بچہ گھنٹے کے لیے گم ہو جائے تڑپتے ہو، لیکن زمانے کے امام کے لیے کبھی اتنا تڑپے؟ امام کو تو 1000 سال ہو گئے ہیں غائب، کیوں نہیں تڑپتے؟ ممبر والے قصوروار ہیں، مجلس سے پڑھنے والے قصوروار ہیں۔ اس ممبر نے قوم کے دلوں میں امام زمان کی محبت ڈالنی تھی، نہیں ڈال سکے۔ ظاہر ہے جس طرح بھی آپ میرے سامنے سوئے ہوئے، بعد والا مقرر وہ کہے گا نہیں یہ تو امام زمانہ پہ سو جاتے ہیں، لہذا ان کو جگاؤ تاکہ اگلے سال پھر دعوت ملے۔ تو میں تو پڑھ بوڑھا ٹھیک ہے، شوق ہی کو نہیں رہ گیا، اگلے سال کی پھر دعوت ملے۔ اس لیے میں تو یہی پڑھتا ہوں، آپ سوئے میں یہی پڑھوں گا، اب جاگے میں پھر بھی یہی پڑھوں گا، آپ بولے پھر بھی یہی پڑھوں گا، نہ بولے میں پھر بھی یہی پڑھوں گا، چونکہ امام زمانہ میری ذمہ داریوں میں میری سب سے بڑی ذمہ داری آپ کو زمانے کے امام سے آشنا کرنا۔ اب امام زمان کے لیے تڑپ آئے کہاں سے؟ میں ایک فارمولہ بتاؤں گا اور میں ممبر شادی کے حوالے کر دوں، باتیں کافی تر خالی ایک آخری جملہ کہہ کہ ممبر شادی کے حوالے کروں۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے اپنے امام زمان کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے؟ دعائے کمیل کے آخر میں آپ تو دعائے کمیل بھی مصائب کے لیے سنتے ہو نا، خالی دعائے کمیل برائے مصائب، یہ بیٹھے ہوئے جوان دعائے کمیل ہوتی ہے سرپاک اور مختلف جگہوں پر، جو علماء کرام تشریف لاتے ہیں، کافی سارے علماء کرام ہیں، ایک جملہ دعائے کمیل کا اور آدھا گھنٹہ مصائب، پھر ایک جملہ دعائے کمیل کا پونا گھنٹہ پھر مصائب۔
یہ دعائے کمیل مصحف پڑھنے کا بہانہ ہے. میں نے دعائے کمیل پڑھنے گیا تھا, وہاں پر وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر ہمارے پاس دعائے کمیل جو پہلے سے ہوتی رہی ہے تو وہ 2.5-3 گھنٹے ہوتی تھی ایک صفحہ, 2.5-3 گھنٹے میں دعائے کمیل کا ایک صفحہ. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ ان کا قبلہ صاحب ایک جملہ پڑھ کے پھر کربلا, کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام. پتہ ہی کیوں نہیں دعائے کمیل ہوتی کیا ہے. دعائے کمیل کو اگر آپ سمجھ کر پڑھے, اس کا آخر میں بڑا پیارا سا جملہ لکھا ہوا ہے, وَقَلْبِي بِحُبِّكَ مُتَيَّمًا, پروردگار مجھے اپنی محبت کا ذائقہ عطا فرما, اپنی محبت کی چاشنی عطا فرما. ایک بڑا پیارا جملہ امیر کائنات کا جملہ اپنی لطف لیا آپ نے. میں ایک مثال دیتا ہوں. میں کوئی ایک فرض کی کوئی ایک ڈش ہے, میں ڈش کا نام نہیں لیتا. میرے ایک دوست کہتا ہے آپ پوری مارکیٹنگ کر دیتے ہیں اس ڈش, میں ڈش کا نام نہیں لیتا. ایک ڈش ہے مجھے بڑی پسند ہے, بڑا مزہ آیا. میں نے مجھے اتفاق ہوا 5-6 دن پہلے وہ ڈش کھانے کا اتفاق ہوا. میں آپ کو 100 بتاؤں نا بھائی شادی وہ ڈش ایسے ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے, آپ پتہ نہیں کہ جب تک کھواؤ گے نہیں ذائقہ سمجھ نہیں آؤ. اور تو ماشاءاللہ سارے بندے جا کے کھان دا نام سن کے ذائقہ نہیں سمجھ آئے گا. امام زمان کی محبت ہوتی کیا ہے, زمانے کے امام کے لیے تڑپنے کا لطف کیا ہے, یہ اسے ہی سمجھ آئے گا جیسے پہلے زمانے کے امام کی محبت کا ذائقہ پتہ چلے گا. دیکھیں جی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, تھوڑا جاگ بھی جاؤ گے مزید ذرا, اور پچھلا مجمع جو وقت ناراض ہو کے بیٹھے وہ بھی جاگ جائیں گے کہ امام زمان کی محبت کا ذائقہ ہوتا کیا ہے. زوار صاحب ٹینشن نہیں لے, میں لمبا نہیں پڑھنا, بالکل پریشان نہیں ہونا. ٹھیک میں اس آخری جملوں پہ آ گیا. زمانے کی امام کی محبت کا ذائقہ ہوتا کیا ہے. اسود مولا کائنات کا صحابی ہے, چوری ہو گئی, حضرت نے انگلیاں کاٹ دی, خون ٹپک رہا تھا. ایک ابن کوا خارجی تھا, جان کا رہنے والا تھا, شاید وزیرستانی تھا. اس نے پوچھا کہ من کتب یمینک, یہ تیرا ہاتھ کیا کٹ دیتا ہے. چکوال کا مومن ہے تو کہتا مولا علی ساری زندگی علی علی کیا اور مولا نے میرا ہاتھ کاٹ کے میری عزت خاک میں ملا دی. جب کہنا من قطع بیمینی قد قطع بیمینی سید الوسیین واولا بالمؤمنین من انفسہم, میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو ہر نبی کے وسیع کا سردار ہے, وہ میرا بھی مالک ہے, میری جان اور مال کا بھی مالک ہے. یا علی علیہ السلام اس نے کہا تو عجیب انسان ہے, قد قطع بیمینک وانت تسنی علیہ, کہ علی نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا, تو علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے. اس نے کہا تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے زمانے کی امام کی محبت کا ذائقہ کیا ہے. یوسف کے سامنے عورتوں کی انگلیاں خود کاٹ دی لیکن سمجھ ہی کوئی نہیں آیا مجھے انگلیوں کا درد کیسے ہو, جو میرے سامنے ہے وہ فخر یوسف ہے. اوہ مجمع میرے نال کوئی نہیں. یا علی علیہ السلام کا قد کتب یمینی سید الوسیین واولا بالمؤمنین من انفسہم, میرا ہاتھ اس نے کاٹا, یوسف تو پیچھے رہ گیا, جو ہر نبی کے وسیع کا سردار ہے, میرا بھی مالک ہے, میری جان و مال کا بھی مالک ہے. پھر جملہ کا لو قطعنی اربان اربا, کا تو کہتے ہیں 3 انگلیاں کٹوا کر میں علی کے خلاف ہو جاؤں, کا کر علی میرے بدن کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے, ٹکڑا ٹکڑا کہے گا یا علی یا علی یا علی. کہا ایک ایک ٹکڑے سے علی علی کی آواز آئے گی. یہ کیوں بندہ کہہ رہا ہے, اسے پتہ ہے کہ زمانے کے امام کی محبت کا ذائقہ کیا ہے. اب یہ ذائقہ آئے گا کہاں سے. بس آخری بات, زوار صاحب کی ٹینشن بھی ختم کرتا ہوں, مہربانی پریشان ہوتا ہے, پڑھنے والا لمبا اٹھ جائے, بعد میں ٹائم مینج نہیں ہوتا. یہ ذائقہ آئے گا کیسے محبت امام زمان کا. میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں, جب کوئی موقع بنے نا دعا کی قبولیت کا, دعا کی قبولیت کا کوئی موقع بنا, ایک روٹین بنا دیں. ابھی یہ زوار صاحب جا رہے ہیں چلم کرنے, کربلا جا رہے ہیں, ان کو درخواست کریں, میں بھی درخواست کرتا ہوں, اب میری طرف سے درخواست ہے, آپ جب سید الشہداء کی گنبد کے نیچے جائیں میرا نام لے کر دعا کرنی, یا اللہ نصیر حیدر کو زمانے کے امام کی محبت کا ذائقہ عطا فرما. اب سب کے خود جاتے خود مانگیے,
پروردگار مجھے ایسا بنا میں تڑپوں جیسے امام صادق تڑپتے تھے. سیدی اے میرا سردار، تیری غیبت نے میری راتوں کی نیند چھین لی ہے. اور اے میں ایسے بندے، اس دور میں بھی ایسے بندے امام زمان کے لیے تڑپتے. ایک سید ابو الفضل قوم کا سید تھا، وہ بڑا روتا تھا، اور جب شیعہ گناہ کرتے تھے زیادہ روتا تھا. غیبت تہمت بہت روتا تھا، دھاڑے مار مار کے روتا تھا. کسی نے کہا تھا سید ابو الفضل اتنا کیوں روتا ہے؟ کہا ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، ان کا گناہ امام زمان کی قید میں اضافے کا سبب ہے. ان کا ایک ایک گالی جو دیتے ہیں، آنکھ سے ایک جو حرام منظر دیکھتے ہیں، یہ یوسف زہرا کے ظہور کو 50 دن آگے لے جاتا ہے. میری درخواست کیا ہے؟ کربلا دعا منگوائیے، یا اللہ مجھے امام زمان کی محبت عطا فرما. شکر کے سجدے میں سر رکھ کے لگاتار پروردگار زمانے کے امام کی محبت عطا فرما. اللہ جاتا پنجابی میں، جی پنجابی میں مانگ شکر کے سجدے میں، یا اللہ مجھے زمانے کے امام کی محبت عطا فرما. مولا کائنات فرماتے ہیں جب لگاتار مانگے گا نا، جو دروازہ بار بار کھٹکھٹایا جاتا ہے وہ کھل جاتا ہے. خدا محبت امام زمان عطا فرمائے گا. یہاں سے پھر انتظار کی بنیاد پیدا ہوگی. میں نے پڑھ لیا جتنا پڑھنا تھا. ایک جملہ خالی کہوں گا. آخر میں فرمایا جعل الغیبۃ کالمعاینہ، فرمایا جو اس دور کے لوگ پوچھتے ہیں نا مولا سجاد ہم کریں کیا تیرے بیٹے کے ظہور کے لیے، فرمائے خالی ایک کام کرو مولا کیا، جعل الغیبۃ کالمعاینہ، فرمائے اس کی غیبت میں وہ سارے کام شروع کر دو جو ظہور کے بعد کرتے ہیں. اگر آج اعلان ہوتا ہے نا امام زمان ظہور ہو گئے، چکوڑا آگے، صبح چکوڑا کا نقشہ بدل جائے گا. مطلب ہے جتنے مومن بیٹھے اپنی بیٹیوں صبح جب کالج بھیجو گے، پورا شرعی پردہ چیک کر کے، پیروں میں جرابے پہنا کر، بیٹا تیرے پیروں کا بھی پردہ ہے، بیٹا خیال کرنے کے بال بھی باہر نہ رہ جائے. بیٹی کے لیے ابا اس سے پہلے اتنا میرا پردہ چیک نہیں کرتا تھا، بیٹا کیا کر میرا زمانے کا امام جو آ گیا. جتنے بندے گالیاں دینے والے تھے تلاوت قرآن پہ لگ جائے. یہ جن نوجوانوں کے موبائل میں گند پڑا ہوا ہے یہ سارے گندگی ڈیلیٹ کر دیں گے. ساتھی پوچھے گا یہ موبائل میں سے گند کیوں ڈیلیٹ کیا، کہ کیا کروں امام زمان جو آگے ہے. گالیاں دینے والا قرآن کی تلاوت پہ لگ گیا، مومن خیر ہے، آج گالیاں نہیں دے رہا تلاوت کر رہے، کیا کروں امام زمان جو آگے ہے. بے خم سے بدے خمس اٹھا کر بھائی امداد صابری کے پاس، صابری صاحب کے ولا ہمارا خمس کا حساب کیجیے. صابری صاحب کہ میں جمعے پڑھا کے تھا کیا خمس نہیں نکالا، ایک دم خمس پہ کیوں تیار ہو گیا. جواب دے کہ کیا کروں میرے زمانے کا امام جو آ گیا ہے. سرکار فرماتے جو کام اس کے آنے سے بعد شروع کرنے اس کے آنے سے پہلے شروع کر. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، امام زمان خود فرماتے مجھے پتہ ہے میرے ظہور کے بعد سارے پٹھے بندے سدھے ہو جائیں گے، لیکن فرمایا لا ينفعه توبۃ، میں اس لیے ہر جگہ امام زمانہ پڑھ رہا ہوں، فرمایا لا ينفعه توبۃ، فرمایا میرے ظہور کے بعد توبہ کا فائدہ ختم ہو جائے گا. اس وقت خمس کام نہیں آئے گا، اس وقت تازہ نمازیں کام نہیں آئیں گی، آنکھوں میں حیا پیدا کرنا کام نہیں آئے گا. جس نے جو تبدیلی لانی ہے ظہور امام سے پہلے لے. میں سارا نہیں پڑھ سکا، بس 2 جملے خالی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جیدی صاحب نے ایک شروع کیا تھا مسائب، اس کے 2-3 جملے سید الساجدین. میں ظاہر ہے اگر میرے پر ٹائم ہوتا تو میں چلم کی 2-4 لفظ سے آپ کو سناتا، ایک ٹائم ٹھیک مختصر ہے. میرے بعد ایک طویل فہرست ہے پڑھنے والے دوستوں بزرگوں کی. آیت اللہ اصفہانی نے نا یہ دیکھو نا، اس وقت امام سجاد کا محرم جاری ہے، عصر عاشور تک مولا حسین کا محرم تھا، اب پھپھی اور بھتیجے کا محرم جاری ہے. مولا سجاد شام فتح کرنے والے ہیں، اور آج سے 10 دن پہلے سید سجاد شام پہنچے. آغا اصفہانی کا ایک مرثیہ ہے، آیت اللہ اصفہانی یہ استاد ہے آیت اللہ خوئی آیت اللہ باجت کی. یہ مرثیہ بڑا مرثیہ عجیب ہے. فرماتے ہیں مولا سجاد کے سارے دکھ ایک طرف،
لیکن سب سے سخت وہ منظر تھا کون سا؟ کا مارا فی عقائل النبوہ مما ہوا لیسا من المروہ، جو سجاد نے پھوپھیوں کے ساتھ ہوتا ہوا دیکھا وہ کسی غیرت مند کی برداشت کی چیز نہیں۔ اجرکم اللہ، میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا رہتا ہوں، میں کہتا ہوں مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مصائب کو سننے کی چیز نہیں ہے، مصائب سرگور کا محتاج نہیں ہے، ایک شرط ہے، مصائب کو محسوس کیا کر، مصائب کو محسوس کیا کر۔ میں ذرا تمہیں مصائب محسوس کرواتا ہوں۔ اللہ آپ کی بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے، آپ کے جوانوں کی جوانیاں سلامت رکھے۔ اے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے نا، خدا جاتا ہے آپ کا بیٹا دوڑے گا آپ نہیں تڑپیں گے، لیکن جب آپ بیٹی دوڑے گی نا پھر غیرت مند بندہ تڑپ جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں مولا حسین جب آخری الوداع پہ آئے تھے نا، فاتح کبریٰ کو الگ سے بلایا تھا، علم اختربات سے پڑھتے تھے، بیٹی کو الگ سے بلا کر سر پہ پٹی باندھنا شروع کر دی۔ حسین پٹی باندھتے جا رہے تھے، فاطمہ کبریٰ روتی جا رہی تھی۔ جب پٹی بندھ گئی نا، فرمایا بابا آج آپ نے پہلی دفعہ میرے برقعے پر پٹی باندھی ہے۔ بابا پٹی نہ پردے کے واجبات میں شامل ہے نہ پردے کے مستحبات میں شامل ہے، بابا یہ پٹی کس لیے باندھی؟ میرے مولا نے رو کر فرمایا فاطمہ کبریٰ، جب مرد کو دوڑنا پڑتا ہے مرد کا امامہ گرتا ہے، لیکن جب کوئی پردہ دار دوڑتی ہے پردہ دار کے سر کی چادر گر جاتی ہے۔ فاطمہ کبریٰ میں شام غریبہ کا وہ منظر دیکھ رہا ہوں، اور جب گھوڑے سوار تیرا برقع لوٹنے کے لیے تیرے پیچھے، اجر کمال اللہ، خدا نے تو مولا حسین کو یہ تڑپا رہا تھا منظر کہ جب میری بیٹی دوڑے گی ظالم کے سامنے پردہ بچانے کے لیے، لیکن مولا حسین نے خالی سوچا۔ لیکن آتر آغا اصفہانی کے جملہ تیرے سامنے بیان کر تو، آغا اصفہانی فرماتے کربلا کے سارے دکھ ایک طرف لیکن یہ والا دکھ ایک طرف، قبلہ وہ کون سا دکھ ہے؟ کارا فرارہن فی البیداء فہو علیہ آدم العذراء، کا سجاد مر گیا کربلا میں اس وقت جب خیموں کو چاروں طرف سے آگ لگی۔ علی کی بیٹیاں ایسے خیموں سے نکلی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، کا پھوپھیوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا۔ یہ سجاد کی سب سے بڑی را فرارہن فی البیداء، میں بیٹی کا باپ ہوں، میں یہ جملہ سمجھتا ہوں، را فرارہن فی البیداء کا مولا سجاد کا سب سے بڑا دکھ وہ تھا جب سجاد نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا وہ تطہیر کے پردے میں رہنے والی بیویاں، جب وہ بیویاں دوڑی جلتے ہوئے خیموں سے باہر۔ اللہ علم علی نے کی لکن کے درجات بلند کرے، بڑا جملہ پڑھتے ہوتے تھے، قبلہ فرماتے تھے علی کی بیٹی ہے سجاد بیٹا خیموں کو آگ لگ گئی ہے، جل کے مار جاؤں باہر نکل جاؤں۔ فرمایا پھوپھی اماں جل کے مر جانا حرام ہے۔ فرمایا سجاد بیٹا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، میرے سر پہ چادر رہی ہے۔ فرمایا علیکن بالخروج، پھوپھی اماں جل کے مرنا حرام ہے، باہر نکل جا۔ اللہ جانتا ہے۔ قبلہ علامہ علی نے کی نکن فرماتے تھے زینب شریعت کا مسئلہ جانتی تھی، پھر سوال کیوں کیا مولا سجاد سے؟ کا سوال اس لیے علی کی بیٹی نے کیا، سجاد امام میں ہو سکتا ہے گنجائش نکال کر کہہ دے اماں مر جا لیکن اکبر کے قاتل کے سامنے نہ جا۔ سجاد کوئی گنجائش نکالتا، علی کی بیٹی کے لیے جل کے مر جانا آسان تھا لیکن بغیر پردے کے باہر نکلنا مشکل تھا۔ میں نے پڑھ لیا جتنا پڑھنا۔ فرمایا را فرارہن فی البیداء وہو علیہ، اگر تھک سانس نکال لو وہو علیہ آدم العذراء، لیکن اس کے بعد فرمایا فما رہا ہو کہ ایک سجاد کی منزل اس بیویوں کے دوڑنے سے بھی سخت تھی۔ تھک نہیں یار میں دو جملے سر پڑھنے، قبلہ وہ کون سی منزل تھی
جو شام غریبہ بیبیوں کے دوڑنے سے زیادہ مولا سجاد کا سخت تھی، رو کر فرمایا فما رہا فی دمشق الشام ادھا من الکل علی الامام، کہا سجاد کے سارے مصائب ایک طرف شام کا داخلہ کی طرح۔ میں 9 دن پہلے کی بات کر رہا، جب سفر کی پہلی تاریخوں میں مولا سجاد پہنچی شام، اللہ اکبر، کا سارے دکھ ایک طرف، لیکن ایک دکھ ایک طرف۔ میں پھر کہتا ہوں مصائب محسوس کیا کر، میں کیوں مجھے رونا آتا میں مصائب محسوس کرتا ہوں۔ میں 2007 میں ٹھڈیال کے اڈے پر شریفوں، ٹھڈیال پھیلی پڑھتے رہے، ٹھڈیال شریفوں کا بازار ہے، میں نے خود دیکھا وہاں پر لوگ شریف ہیں، کوئی بندہ اپنی بیوی بیٹی کے ساتھ کھڑا ہونا، لوگ سر جھکا کے پاس سے گزر جاتے ہیں، ہمیں سلام کو نہیں کرتا، وہ مولانا صاحب کی وائف ہے، ان کی بیٹی ان کے ساتھ ہے، لیکن اس شریفوں کے بازار، میرے پاس گاڑی نہیں تھی اپنی، اس شریفوں کے بازار میں مجھے گاڑی کے انتظار میں آدھا گھنٹہ کھڑا ہونا پڑا۔ میرا دل کرتا تھا زمین پھٹ جائے، میں زمین میں دفن ہو جاؤں۔ میں نے کہا پروردگار آج کے بعد میں اپنے پردیداروں کا سفر نہیں کروں گا جب تک تو مجھے سواری نہیں دے گا۔ اللہ نے مہربانی کر کے سواری مہینے کے اندر در دے بھی دی، لیکن اللہ جاتے جیسے وہ منظر دیکھا نا، مجھے سمجھ آ گیا مولا سجاد کا مصائب کیا ہے۔ اللہ اکبر، میں اپنی سر پہ برقع پہنی ہوئی بیٹی بیوی کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا ڈھوڈیال کے شریفوں کے بازار میں، لیکن تجھے بتاؤں سجاد کا سب سے بڑا دکھ کیا تھا؟ کاکار را وقوف الزاکیات ظاہرہ قبالت الرجس یزید الطاغیہ کا سجاد جیسا غیرت مند وہ منظر دیکھ رہا تھا جب یزید کا دربار شرابیوں سے بھرا ہوا تھا، ملعون منبر پہ بیٹھا ہوا تھا، سامنے علی کی بیٹیاں صف بنا کے کھڑی تھی، کسی پردہ کے سر پہ چادر نہ تھی، ہر بی بی اپنے آپ کو دوسری پردہ کے پیچھے راہ وقوف ذاکیات راہ وقوف ذاکیات طاہرہ قبالت الرجس یزید الطاغیہ۔ علی کی پاک بیٹیاں شرابی کے دربار میں کھڑی تھی، یہ مولا سجاد کا سب سے بڑا بس جی عبادت ہو گئی، کوئی نہ میں شہنشاہ مصائب ہوں، نہ مجھے شوق ہے۔ آخری جملہ پڑھ کے ممبر شادی کے حوالے کرنے لگا ہوں، 4-5 منٹ میں شادی کھا کے میں ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، پتہ ہے وہ سفر کتنا تھا یزید کے اس دروازے سے یزید کے ممبر تک۔ 2011 میں گیا تھا شام، میری بیٹی وائف ساتھ تھی، کاظمی سید ایک دو دوست میرے ساتھ تھے، ہم لوگ پیدل اس دروازے سے یزید کے ممبر صرف آدھا گھنٹہ، لیکن جو آدھے گھنٹے کا سفر تھا اس کو زینب نے کتنی دیر میں طے کیا۔ آیت اللہ اختیاری نے اپنی کتاب سوگنامہ آل محمد میں لکھا سفر تھا آدھا گھنٹے کا، لیکن تاریخ نے لکھ دیا جب داخلے کی اجازت ملی مؤذن فجر کی اذان کہہ رہا تھا، جب پلید کے ممبر کے سامنے پہنچی مؤذن رات کی اذان کہہ رہا تھا۔ السلام علیکم پروردگار چیلم کے رستے آزاد حسین مولا علی ابن منال نے تیرے چوتھے امام سے پوچھا مولا سفر آدھے گھنٹے کا تھا، تیری پھوپھیوں کو سارا دن کیوں لگ گیا؟ تیرے مولا سجاد کی آنکھیں نہیں تھی، ساون کے بادل تھے۔ فرمائے منال تجھے کیا بتاؤں، بازار میں داخل کرنے سے پہلے میرے قافلے پر ظلم کیا گیا۔ امام سجاد نے عربی زبان کا نو پڑھا،
شاہ جی عربی جانتے ہیں، میرے بعد بیٹھے پوچھ لینا، میں نے کسی مجلس میں شعر کا ترجمہ نہیں کیا، قرآن مسائل پڑھنا میری عادت نہیں ہے۔ مولا کون سا ظلم کیا گیا؟ ذرا سر اٹھا کے میری طرف دیکھنا، فرمائے اقاد ذلیلا کالزنجغابان اصل ترجمہ تیرے سامنے نہیں کرتا، اوقات ذلیلن کالزنجغابان ہو نصیر نہیں کرتا ترجمہ، ایک اشارہ کرتا ہوں، شاہ جی سے پوچھ لینا میں نے ترجمہ نہیں کیا۔ فرمائے منہال تجھے کیا بتاؤں، میرے سارے قیدیوں کے گلے ایک رسی میں بند کر دیے گئے۔ فرمائے منہال خود انصاف کر، سکینہ کا گلا بھی اسی رسی میں، میری پھوپھی زینب کا گلا بھی اسی رسی میں۔ فرمائے جب بھی میری پھوپھی کمر سیدھی کرتی، سکینہ کے پیر زمین سے اٹھ جاتے، رو رو کے کہتی پھوپھی اماں کمر سیدھی نہ کر، اجرکم اللہ، میرے گلے کی رسی تنگ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ امام سجاد کے جملے یہ بتاتے ہیں، بدار کا کافی سفر زینب نے رکوع کی حالت میں طے کیا۔ دو جملے تیری رحمت تمام، ایک ظالم کے ہاتھ کے رسی میں رسی کا سرا تھا، کبھی کسی بلار کبھی کسی بلار۔ فرمایا 8 بلار پھرانے کے بعد میرا قافلہ یہودیوں کے محلے میں پہنچایا گیا۔ ایک ظالم نے آواز دی، یہودیوں تمہیں یاد ہوگا خیبر کا میدان، علی نے تمہارے بڑے بڑے جرنیل مارے، کس نے علی سے بدلہ لینا ہے؟ علی کی بڑی بیٹی تمہاری بہن۔ اللہ اکبر۔ میر حسن میر کا ایک بہت پیارا شعر ہے، مرثیے میں پڑھتا علی کی بیٹی جب آئی کربلا اپنے بھائی حسین کی قبر پہ، فرمائے حسین جتنے بندے میرے باپ علی نے مارے تھے، زینب سارے قرضے ادا کر کے شام سے، فرمائے یہودی مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے، پتھروں کی بارش شروع ہو گئی، میری اماں ربات کا سر زخمی، میری پھوپھی زینب کے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ آخری جملہ ہاتھ اٹھا دعا کے لیے، شرم نہ کر میرا مالک، چیلم کے زائرین کی مشکلات آسان فرما، اربعین حسینی کے سارے رستے یاد فرما، چیلم پہ جانے والے مسافروں کے سفر ملا خطر فرما۔ ہاتھ اٹھا، روایت نے 40 مومن مل کر مانگتے، اللہ سب کی جھولیاں بھر دیتے۔ پروردگار مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد مانگنے آیا، مجھے نہیں پتا کون سا مومن بیمار کی شفا مانگنے آیا، پروردگار کسی مومن کو خالی ہاتھ نہ اٹھا، تجھے اس وقت اس دعا کا واسطہ جو مولا سجاد نے اکبر کے لاشے پہ نہیں مانگی۔ اللہ جاتا عباس کا علم خیموں میں آیا، سجاد نے منہ سے بول کر موت نہیں مانگی، شام غریبہ موت نہیں مانگی، 11 محرم موت نہیں مانگی، کوفہ یا موت نہیں مانگی، کہ پھر کب مولا سجاد نے موت مانگی؟ آخری جملہ اللہ اکبر۔ مقتل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، شام کے دربار میں ایک ایسا وقت آ گیا جب علی کی بیٹی کا قافلہ شرابیوں کی بھیڑ میں گھر گیا، جیسے دانتوں کے اندر زبان گھر جاتی ہے، ادھر سے دھکا لگتا بی بی اس دیوار کے ساتھ، ادھر سے دھکا لگتا دوسری دیوار، تیرے مولا سجاد کا جگر پھٹ گیا۔ فرمایا یا لیتا امی لم تلدنی، یہ اماں کا یہ سجاد پیدا نہ ہوتا۔